اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مرتبہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اخفاء شفوی۔ آج ہم بات کریں گے ادغام شفوی کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ادغام کے معنی کیا ہے۔ تو ادغام کی جو ورڈ میننگ ہے وہ ہے ملانا، داخل کرنا، شامل کرنا۔ یہ تینوں میننگ سے ہے۔ اس کے لیے انگلش میں اس کے لیے انکارپوریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم قاعدے پر دھیان دیتے ہیں کہ ادغام شفوی کہاں پہ ہوتا ہے۔ ادغام شفوی کا مطلب یہ ہوا، شفتن کی میننگ ہے ہونٹ۔ پچھلی مرتبہ آپ سے بتا دیا گیا ہے کہ شفتن کے معنی آتے ہیں ہونٹ۔ اس کو شفوی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم میم کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور میم ہمارے ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو اس کا قاعدہ کیا ہے، کس سے کہا جاتا ہے، کب ہوتا ہے، جانیے۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آ جائے تو پہلے والے میم کو دوسرے والے میم میں داخل کریں گے، شامل کریں گے، انکارپوریٹ کریں گے اور اس کے بعد گنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس سے کہتے ہیں ادغام شفوی یا ادغام میم ساکن۔ جو پہلے والا میم ہے اس سے کہتے ہیں مدغم، اور دوسرا والا جو میم ہے اس کو کہیں گے مدغم فیہی۔ یعنی جس میم کو ہم نے داخل کیا وہ ہے پہلا والا میم، اس کو مدغم کہیں گے کیونکہ وہی داخل ہوا، اور مدغم فیہی کس میم میں داخل کیا گیا وہ ہے یہ دوسرا والا میم۔ اس دوسرے والے میم کو کہیں گے مدغم فیہی۔ یاد رکھ لے، پہلا والا مدغم اور دوسرا والا ہے مدغم فیہی۔ اب چلیے ہم اس کی مشق پر دھیان دیتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی کاف میم پیش کم، الیکم میم را پیش مر، الیکم مر، الیکم مر۔ اب دیکھیے اگر یہاں پر ہم گنہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان کو الگ الگ کر کے پڑھا۔ ہم نے پڑھا الیکم، پھر پڑھا مر۔ لیکن جب ہم ادغام کرتے ہیں تو ادغام کی وجہ سے یہاں پر غنہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، ناک میں ہمیں یہاں پر آواز چھپانی ہے، تو بنے گا الیکم مر، سین زبر سا، لام واو پیش لو، نون زبر نا، الیکم مرسلون۔ جو بھی لوگ ڈائریکٹلی پڑھتے ہیں الیکم مرسلون، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہاں پر ادغام نہیں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ جان لیں کہ ادغام کیوں کیا جاتا ہے۔ ادغام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ ٹھیک، بہت ساری جگہیں ایسے قرآن پاک میں جہاں پر جب تک ہم ادغام نہیں کرتے ہیں تب تک ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ ادغام ہو، اخفاء ہو، گنہ ہو، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہتر طریقے سے اور قرآن کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ قواعد وجود میں لائے گئے ہیں اور ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، حمزہ وا پیش او، نون زبر نا، لہم ما یشاؤون۔ روکیں گے اگر آپ، یہاں آیت ہے، گول نشان ہے، اگر آپ روکیں گے تو پڑھیں گے لہم ما یشاؤون۔ فا یا زیر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قولو، با زیر بی، فی قلوبی، ہا میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، فی قلوبہم، را زبر را، ضاد دو پیش ضن، فی قلوبہم مرض، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، یہ ہا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، فہم میم عین پیش مع، فہم مع، را زیر ری، ضاد وا پیش ضو، نون زبر نا، فہم معرضون، فہم معرضون۔ اب چلیے روانی پڑھتے ہیں۔ الیکم مرسلون لہم ما
यशाऊन, यहाँ पर मध्य मुत्तसिल है तो उसको खींच कर पढ़ेंगे लहुम मा यशाऊन फी कुलूबिहिम मरद या मरदुन। अगर वक्फ़ करते हैं तो मरद पढ़ेंगे, अगर वक्फ़ नहीं करते तो मरदुन पढ़ते हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरद फ़हुम मुअरिदून। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल कुरान फॉकेट्स बाय क़ारी मुख्तार को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़िमन प्रेस करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।